No, 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 no. پروگرام گھبرانا نہیں ہے سیزن 2 کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ناظرین آج ہمارے پاس بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جناب یہ مہمان جو ہے ان کا تعلق ہے صحافت سے اور صحافت جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے اور پاکستان میں یہ چوتھا ستون دکھنے میں تو ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے لیکن اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب صحافی برادری کے اہم شخصیت جناب عدنان حیدر بری صاحب. آپ کا بڑا شکریہ جی آپ تشریف لائے ہیں. ہمارے پروگرام گھبرانا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں جو ہے ہمارے پروگرام کا نام اس لیے ہے جناب کہ ہم نہیں کہتے یہ کپتان صاحب نے کہا تھا کہ کیسا بھی حالات ہو جائے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو آپ گھبرائے بھی نہیں. ٹھیک ہے ویری گڈ. اچھا سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ صحافت جو ہے یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے لیکن یہ چوتھا ستون بہت سارے مسائل سے گزرا ہے. کیا کہیں گے صحافی کے کیا مسائل ہیں جو اہم؟ جی ایسے بات میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور آپ نے ایک نیا ٹرینڈ کیا ہے گھبرانا نہیں صحافی کو میں اور آپ کو ایک بات بتا دوں صحافی گھبراتا نہیں. ویری گڈ. بڑی اچھی بات کی ہے جی کہ صحافی گھبراتا نہیں ہے جیسے حالات ہیں لیکن دیکھتے ہیں یہ گھبرائے ہیں یا نہیں. اچھا کیا کہیں گے؟ نہیں گھبرایا تو کوئی نہیں ہوں لیکن یہ کہ صحافی کو بہت سے ایسے مسائل ہیں. صحافی کو مارا جا رہا ہے صحافی کو قتل کیا جا رہا ہے اور پاکستان صحافیوں کے لیے واحد ایسا ملک ہے جو غیر محفوظ ملک ہے صحافیوں کے لیے. ادھر رکیے گا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ پاکستان دنیا میں صحافیوں کے لیے غیر محفوظ جگہ ہے اور آپ کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے اس میں دنیا میں اتنے صحافی کہیں نہیں مارے گئے. شہید میں شہید قوم کا شہید نہیں ہوئے جو دوران ڈیوٹی کوریج کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. صحافی نے بہت قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے کے لیے لیکن پھر بھی صحافی آج بھی پریشان ہے جیسے کہ سر بتائیں گے. جی اچھا صحافی میں پریشان باقی ہو رہے ہیں. آپ نے کہا صحافی کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی کام لیا جا رہا ہے 8-8 10 مہینوں سے صحافیوں کو گھروں کے اندر چولہے نہیں جا رہے ہیں ان کی روٹیاں نہیں پڑ رہے ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں ان کے گھروں کے. میں آپ کو صحافی کے بارے میں بتاؤں صحافی اتنے مجبور اور بے بس ہو چکے ہیں. کوئی صحافی بیچارہ جو ہے وہ بائکیں چلا رہا ہے کوئی گاڑی چلانا شروع کر دی ہے دائیں بائیں سے کوئی کام کرنا شروع کر دی ہے اور جو ہمارے میڈیا سے متعلقہ جو مالکان ہیں وہ تو اس وقت آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ اس وقت سانپ بن کے بیٹھ رہے ہیں اور نہ صحافی کو تنخواہیں دے رہے ہیں اور صحافی کی تنظیمیں جو ہے کام تو کچھ کر رہی ہیں لیکن ان کے کام کو میں کارگر نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے وجہ سے سب سے بڑا ظلم پاکستان میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ صحافی کو مارا جا رہا ہے صحافی کو پیٹا جا رہا ہے صحافی سے اکوپمنٹ جو ہے چھینے جا رہے ہیں اور صحافی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس صحافیوں کو پروٹیکشن دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے. لیکن کپتان نے کہا ہے کہ فلحال حالات جیسے بھی کپتان ہو نہیں ہم تو گھبراتے نہیں ہیں لیکن تھوڑی سی معاملات ہوتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جس وقت میرے بچے بھوکے ہوں گے جس وقت میرے گھر کا چولہا بند ہو جائے گا جس وقت میرے گھر میں پاکار کشی ہوگی جس وقت مجھے مالکان جو ہیں وہ مجھ سے عرصہ دراز کام لے کے میری سیلری مجھے نہیں دے گی تو پریشانی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ ہم صحافی ہیں اور عوام کے مسائل کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہے عوام کے مسائل دکھانے ہیں گھبراتے نہیں ہم کسی بھی صورت میں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ تو دیا جانا چاہیے. ناظرین صحافی جو ہے یہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے اور جب معاشرے میں کوئی مسئلہ کوئی مسائل ہوتا ہے تو صحافی کے ذریعے وہ مسئلہ پیمانے بالا تک جاتا ہے. لیکن یہ صحافی جو ہے یہ بہت پریشان ہے پاکستان میں اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں. بری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عدنان بری اور بڑی اچھی سنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ گھبرایا نہیں ہو. لیکن یہ ابھی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جناب کوئی 4 ماہ 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ 15 ماہ ہو گئے بہت سارے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی. بہت سارے چینلز میں جو کیمرہ مین ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. بہت سارے اخبارات میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں آپ جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی وہ انسان ہی ہے ان کے بچے بھی ہیں ان کا گھر بھی ہے روٹی بھی کھانی ہے پانی بھی چاہیے کرایہ بھی ان کو آتا ہے اور ماشاءاللہ بجلی کے بل تو اس دفعہ کپتان صاحب ایسے آ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کو ایک بل آ جائے نا آپ وزارت چھوڑ کے انشاءاللہ ریڈی پہ آ جائیں. لیکن کیا کریں ایک اور بڑی اچھی بات بری صاحب آپ سے ڈسکس کروں گا. ناظرین صحافیوں کے لیے ایک بڑی مشہور بات ہے پنجابی کا ایک بول ہے کہ سچ بولیے تو بھانبڑ مچے. تو
مطلب بندہ سچ بھی نہیں بول سکتا اور صحافی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، پریشانی ہے۔ آپ ایک کیس بھی آپ پہ ہوا ہے، کیا ہوا تھا وہ؟ ہوا کیا کہ ہم اپنی صحافت کے حوالے سے میں کوریج کر رہا تھا خود ذاتی طور پہ، اور میرے ساتھ میری ٹیم کے لوگ بھی تھے۔ تو راولپنڈی میونسپل کارپوریشن ان کا عملہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہا تھا، تو اسی آپریشن کے دوران ہی وہ دائیں بائیں جو لوگ تھے جو تجاوزات کی مد میں آ رہے تھے، انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ اب چونکہ میں اپنی صحافتی سرگرمیاں ادا کر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ صحافی ہماری کوریج کر رہا ہے اور سچ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے میرے اوپر بھی حملہ کر دیا، جس میں میرے کیمرے ٹوٹ گئے، میرے موبائل انہوں نے چھین لیا اور اچھی خاصی مارا ماری کی، بلکہ ابھی تک شاید میری آنکھ میں اس کا نشان بھی موجود ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے اس کام کو بڑے احسن انداز سے پھر بھی نبھایا۔ اور بس آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے اوپر یہ حملے شملے، یہ مارا ماری، یہ چھینا چھپی اب ایک وتیرہ بن چکا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا جرنلسٹ پروٹیکشن کوئی سسٹم ابھی تک سامنے نہیں آیا، صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی بل ابھی آج تک نہیں بن سکا۔ تو میں نے اپنا فرض پھر بھی ادا کیا اور وہاں پہ اپنا کام کیا، اور ابھی تک یہ ہو گیا اب سیاسی لوگ مجھے پائیں گے۔ اچھا ایک شارٹ سا سوال، آپ کی شروع سے وہی کیسی بات ہے ناظرین، اور کپتان صاحب اگر زندگی میں کبھی آپ کا ہمارا یہ پروگرام آپ کی نظر سے گزرے تو آپ کی اطلاع کے لیے ایک بڑی عام سی بات بتا رہا ہوں، یہ جو کیمرہ ہوتا ہے یہ ٹوٹنے کی چیز ہے، یہ 2.5-3-4 لاکھ روپے کا کیمرہ ہوتا ہے، اس کی انشورنس ہوتی ہے، لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ کیمرہ اٹھا کر بھاگنے والا، آگے مائک لے کے بھاگنے والا، ڈنڈوں اور لاٹھیوں کی برسات میں آپ تک اور عوام تک اصل بات پہنچانے والے کی انشورنس نہیں ہوتی۔ اگر کسی صحافی کو ڈنڈا لگ جائے سر پہ، اس کی بازو ٹوٹ جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، تو اس بیچارے کے علاج کے لیے کوئی سسٹم نہیں، نہ ہی ادارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ ادارے تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کام تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو پھر کوئی سپورٹ نہیں۔ آپ کو بتاؤں، آپ نے بات کی کہ ادارے سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں جس وقت ہم اداروں سے باہر نکلتے ہیں تو ادارے کے مالکان یا جو وہاں پہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ ہمیں اسپیشل یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیمرہ لے کے جا رہے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیمرے کو بچانا ہے۔ اب دیکھیں میری آنکھ پہ چوٹ لگ گئی ہے، میری آنکھ کی جو نظر ہے وہ کافی کمزور ہو چکی ہے، تو میرے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، میری آنکھ نکل بھی جاتی تو کوئی نہ سوچتا، لیکن کیمرے کو بچانا ہے، مائک کو بچانا ہے، تار کو بچانا ہے، یہ میری ذمہ داری میں آیا تھا، کیونکہ میں صحافی بیسیکلی متوسط طبقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کام اس نے عوام کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو اپنے جسم کو نہیں بچانا لیکن انسٹرومنٹ کو بچانا ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کو گھبرائے نہیں، گھبرانے کی بات تو نہیں ہے، میں پھر بھی گھبراتا نہیں، کیونکہ میرا کام ہے نا، میں گھبراؤں گا کیوں؟ کپتان صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا پاکستانی حالات جیسے بھی ہو وہ گھبراتا نہیں ہے، لیکن آپ نے جو لارے لگائے ہیں جناب، یقین کریں ان لاروں کو دیکھ کے اب ہم تھوڑا تھوڑا گھبرانا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا انشورنس نہیں ہے، کیمرے کو اگر کہیں چوٹ ووٹ لگ جائے، اللہ نہ کرے لگی، جیسے آپ کی آنکھ کو چوٹ لگی، خیر ہے کوئی نہیں، بندہ ٹھیک ہو جانا ہے، کیمرے کو لگے گی تو وہ ٹھیک، تو اگر ٹوٹ جائے کیمرہ تو کیا ہوتا ہے؟ کیمرہ ٹوٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے، 3-4-5 لاکھ روپے کا کیمرہ ہے، تو مجھے بتائیں میں غریب آدمی ہوں، ہماری تنخواہیں بھی کم کر دی ہیں، تو میں کہاں سے پورا کروں گا؟ لیکن وہ کس کو پورا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو پورا کرنا، ہمیں پورا کرنا پڑے گا نا۔ وہ کبھی ایسا ہوا کہ کیمرہ ٹوٹ گیا؟ کئی دفعہ ابھی جو حالیہ واقعہ آپ نے مجھ سے پوچھا، اسی واقعے میں میرا کیمرہ بھی ٹوٹ گیا، میرا موبائل بھی وہاں پہ انہوں نے چھین لیا، تو اب میرا موبائل، میرا کیمرہ جو کچھ ٹوٹا ہے تو وہ مجھے ادارہ تو نہیں دے گا، وہ میری ذاتی نقصان ہو گیا، اور اچھا خاصا مہنگا میرا موبائل تھا۔ اب ہمیں کیمروں کے بجائے اپنے ذاتی موبائلوں میں کئی دفعہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین کیمرہ بھی ٹوٹ گیا اور موبائل بھی ٹوٹ گیا، اور آنکھ میں ابھی تک، یعنی یہ کافی دنوں کی بات ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ آنکھ میں جو چوٹ لگی تھی وہ ابھی تک موجود ہے، لیکن صاحب گھبرائے نہیں ہیں، سچی میں تو نہیں گھبرائے؟ نہیں، آپ بار بار مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا تو گھبرائے۔ مجھے بتائیں، اتنی دیر سے آپ میرے ساتھ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں گھبرائے نہیں ہے، گھبرائے نہیں ہے، تو مجھے بتائیں نا، میں گھبرانے والی کون سی ایسی بات میں نے کی؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کیمرے کے بارے میں، فیلڈ کے بارے میں، سارے میں گھبراتا نہیں ہوں، گھبراتا نہیں۔ دیکھیے اب آپ کی آنکھ میں جو چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے آپ کی نظر پہ فرق پڑا، ایسا نہ کوئی دنوں کے بعد آپ یوں کر کے جا رہے ہو پھر بھی نہیں گھبرائیں گے؟ آپ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس پروگرام میں آپ نے مجھے بلا لیا، مجھے بتائیں کیسے یہ بار بار مجھ سے اور سوال پوچھنے کے بجائے گھبرائے نہیں گھبرائے۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، ناظرین صحافی بھائی ہیں، مجھے تو اس بات کو غصہ، اچھا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں گھبراتا نہیں ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ جرنلسٹ ہوں، اور آپ گھبرانے والی بات اگر آپ نے کی نا تو یا تو میں اٹھ کے چلے جاؤں، یا میں
نہیں اچھا آپ نہ آپ کو اٹھ کے جانے دیں گے نہ آپ سے لڑائی کریں گے. ناظرین سچی بات ہے وہ سچی ہی ہے کہ اتنی پرابلمز کے باوجود ریاست کا یہ چوتھا ستون جو ہے یہ باقاعدہ مضبوطی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے مسائل ہیں جو دیمک کی طرح اس کو چاٹ رہے ہیں، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. کپتان صاحب آئے تھے تو ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی تازی باتیں کر رہے ہیں، کوئی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں. ان میں شاید کہ صحافت کے حوالے سے صحافی وہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ فوجی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی مار کر رہا ہوتا ہے. میڈیا کی جنگ جو ہے یہ صحافی جیتا ہے. جیسے کہ 27 فروری کو پچھلے سال یعنی اچانک انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا اور ہمارے شہر جوانوں نے ان کے کوے مار گرائے، مطلب جہاز مار گرائے، تو یہ صحافی ہی تھے جنہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ ہمارے شہر جوان ایسے ہیں. لیکن یہ صحافی کے مسائل میں اگر بیمار ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کارڈ نہیں ملا. کارڈ بھی تو ایک مذاق ہے. کارڈ ایک مذاق ہے، ہمارے ساتھ بھی مذاق ہے اور دنیا جو عوام ہے اس کے ساتھ بھی مذاق ہے. کارڈ کا نام تو لیے جا رہے ہیں لیکن علاج کوئی نہیں ہے. کسی جگہ پہ جا کے اگر ویس کارڈ کی آپ بات کریں لے کے جائیں تو اس کارڈ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. نہیں وہ کارڈ کس لیے ہے، مطلب اس کا کیا کرنا کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ اس پہ پیسے ہیں، اس پہ پیسے ملیں گے اور آپ کی جو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی معاملات ہوں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ معافظ، میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا، قدرتی وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو اپنا کارڈ دکھا رہا تھا، اس کو شوگر کی بیماری تھی. جی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، کہتا ہے جی یہ میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو آپ پلیز میرا علاج کرنا شروع کریں. آپ علاج کیا شروع کریں؟ ڈاکٹر صاحب نے آگے سے بتا دیا کبھی آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ کارڈ پھر دیکھیں گے، آپ کو کینسر ہو جائے تو پھر یہ کارڈ دیکھیں گے، آپ کو کوئی خطرناک بیماری لگ جائے اللہ معاف کرے تو پھر اس کارڈ کو دیکھیں گے. پھر یہ نہیں کہا کہ اس پہ علاج ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز اس وقت مذاق ہی بن چکا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایک سینئر صحافی جنہوں نے بڑی محنت کی اپنے فیلڈ میں اور بڑا نام کمایا، لیکن ریاست کا یہ چوتھا ستون ہے صحافت. اور آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب بری صاحب، اور بری صاحب آج غصے میں ہیں، لیکن میں اب ان سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ پھر مجھے گھبرانا پڑ جائے گا. لیکن ناظرین کیا آخری بات کیا کہیں گے؟ آخری بات یہی کہوں گا کہ صحافی اس ملک کا اگر چوتھا ستون ہے تو اگر آپ اس کو اس ملک کا چوتھا ستون سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار ہے تو ان کے تمام حقوق بر وقت ادا کر دیا کریں. بڑی اچھی بات کی ہے جی کہ حقوق جو ہیں صحافت کے علاوہ بھی کوئی بھی شعبہ ہے اس کے جو محنت کش ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کی جو سمجھتے ہیں نا وہ ٹائم پہ ملے گی. کپتان صاحب جیسے کہ پچھلے دنوں آپ نے کہا کہ جی میری جو تنخواہ ہے مطلب اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا، کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ یہ ٹی وی پہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن جتنی ملتی ہے عمران خان صاحب سے تو کم ہی ملتی ہے نا. عمران خان صاحب چمچ سونے کا لے کے پیدا ہوئے تھے، ہمارے منہ میں چمچ ہی کوئی. عمران خان صاحب بات سنیے ذرا، ہر آنے والے نئے دن میں ہماری تنخواہ 5,000 کم ہو جاتی ہے. کم کیوں ہو جاتی ہے؟ بس وہ کہتے ہیں جی ہمارے حالات اچھے نہیں. ناظرین دنیا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد کچھ پرسنٹیج کے حوالے سے سیلری بڑھ جاتی ہے، اور پاکستان میں صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں سیلری کم ہو جاتی ہے، اور آرٹ کا بھی ایک شعبہ ایسا ہے جس میں پہلے پیسے ملتے تھے اب دینے پڑتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال جو بھی ہو رہا ہے دیکھیں گے. ناظرین آپ تو نہیں گھبرائے نا، ہمارا پروگرام دیکھ کے اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہماری کوشش کی آپ تک ایک جو بات پہنچانے کی. ہمارا کسی سے اگری ہونا یا کسی کے خلاف ہونا نہیں ہے، ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ تک بات پہنچائیں، اور اگر یہ بات کسی اوپر والے تک جائے اور وہ مسئلے کو حل کر دے تو کیا بات ہو جائے. ناظرین دیکھتے رہیے گا، اور اگر ہمارے پروگرام کو اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ ہمیں کمنٹس کریں گے تو ہمیں بڑا خوشی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ بات ہو تو ہم اس موضوع پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی کمنٹس کی ضرورت ہوگی. میں آپ کا اپنا ہارون کیانی اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. No.